امیر اہل سنت کے 113 ارشادات، قسط نمبر 6۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کے مختلف فرامین کا مجموعہ، امیر اہل سنت کے 113 ارشادات، قسط نمبر 6۔ دعائے خلیفہ امیر اہل سنت۔ یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 14 صفحات کا رسالہ امیر اہل سنت کے 113 ارشادات پڑھ یا سن لے، اسے بزرگان دین کی محبت عطا فرما، ان کے نقش قدم پر چلا اور اس کے ایمان کی حفاظت فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت، فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ قرآن کریم اور احادیث کریمہ میں علم دین اور علماء دین کی بہت زیادہ فضیلت و عظمت بیان کی گئی ہے، جس میں اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ ہمیں بھی علم دین اور علماء دین سے نہ صرف محبت و احترام کا معاملہ کرنا چاہیے، بلکہ ان کی باتوں پر عمل کر کے اپنی دنیا و آخرت کی بہتری کا سامان کرنا چاہیے۔ چنانچہ علماء دین میں سے دور حاضر میں ایک مشہور نام امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کا بھی ہے۔ آپ کے فیض اثر سے لاکھوں مسلمانوں کی اصلاح ہوئی۔ اس رسالے میں آپ کے پیارے پیارے فرامین ذکر کیے گئے ہیں۔ ان ارشادات کا مطالعہ کر کے نہ صرف ان پر عمل کیجیے بلکہ دوسروں تک بھی پہنچائیے، انشاءاللہ اس کی خوب برکتیں حاصل ہوں گی۔ نمبر 1، یہ تمنا کرنا درست نہیں کہ میرے ماں باپ مجھے سب بہن بھائیوں سے زیادہ پیار کریں، البتہ یہ تمنا کر سکتے ہیں کہ مجھے بہت پیار کرے اور اس کے لیے ان کا ہر جائز کام فوراً کرے اور ان کی خوب خدمت کرے۔ نمبر 2، موقع دیکھ کر اور اجازت لے کر عالم سے مسئلہ پوچھا جائے، عالم صاحب منع کر دیں تو ناراض نہ ہوں۔ نمبر 3، حب مدح یعنی اپنی تعریف چاہنے کا جذبہ اچھا نہیں، یہ باطنی بیماری ہے اور اس کی وجہ سے بندہ کئی گناہوں میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ نمبر 4، چھینک آنے پر حمد کرنی چاہیے اور آواز پست یعنی آہستہ کرنے کے لیے منہ پر رومال یا ٹشو وغیرہ رکھنے میں حرج نہیں بلکہ اچھا ہے۔ نمبر 5، اللہ پاک نے جیسا بنایا ہے اس پر راضی رہنا چاہیے، البتہ حسن کے لیے سفید رنگ ہونا ضروری نہیں۔ نمبر 6، جو ہر ایک کو اہمیت دے، اسے محبت دے اور اس کی حیثیت کے مطابق عزت دے تو وہ شخص ہر دل عزیز یعنی سب کا پسندیدہ ہوگا۔ نمبر 7، بندے سے گناہ ہو جائے تو ڈرے کہ اللہ پاک ناراض نہ ہو جائے اور نیکی کی سعادت پائے تو بھی ڈرے کہ نہ جانے قبول ہوئی ہے یا نہیں۔ نمبر 8، کوئی شخص ہماری برائی کرے تو اس سے ناراض ہونے، کسی کے سامنے معاذ اللہ اس کی برائی کرنے کے بجائے صبر کریں بلکہ اسے تحفہ روانہ کر دیں، اس سے نفرتیں دور اور محبتیں بڑھیں گی۔ نمبر 9، جوانی میں خوب عبادت کرنی چاہیے، بڑھاپے میں محنت والی عبادت مشکل ہوتی ہے اور جوانی والی ہمت و طاقت نہیں ہوتی۔ نمبر 10، ماں باپ کو ستانا آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی نقصان کا باعث ہے۔ 11، جو صفائی ستھرائی سنت تنظیف یعنی صفائی کی سنت کی نیت سے ہو تو کار ثواب ہے۔ 12، وہی عقل مند کامیاب ہے جس نے اپنی عقل کو اللہ پاک اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں استعمال کیا۔ 13، اللہ پاک کی کسی نافرمانی کو چھوٹا سمجھنا اسے بڑا کر دیتا ہے۔ 14،
کوئی احسان کرے یا ہمارا کوئی کام کر دے یا راحت پہنچائے تو اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے زبان سے شکریہ کے الفاظ کہے، جزاک اللہ خیرا کہہ دے۔ 15 ماں باپ کی فرما برداری کرنا بھی ان کے احسانات کا شکریہ ادا کرنے کی ایک صورت ہے۔ 16 بیرون ملک کا ویزا 100% سچ بول کر ہی حاصل کیا جائے۔ 17 عاشقان رسول علماء کے خلاف زبان درازی، علماء کی گستاخیاں کرنے سے ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ 18 عاشقان رسول اپنی بچیوں کو پوری آستین والے اور زنانہ کپڑے پہنایا کریں۔ 19 اللہ پاک ہمیں کوئی منصب دے تو ہمارا مزاج عاجزی والا ہونا چاہیے تاکہ ہم اپنے ماتحت سے بھی نرمی سے پیش آئیں۔ جب ہم کسی وجہ سے اپنے ماتحت سے سخت رویہ اختیار کرنے لگیں تو سوچیں کہ کیا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اس طرح برتاؤ کرتے تھے؟ یوں ہمارے اخلاق بہتر ہو جائیں گے انشاء اللہ الکریم۔ 20 ہر منصب والا یہ ذہن بنائے کہ یہ منصب مجھے اللہ پاک نے دیا ہے اور وہ کبھی بھی مجھ سے لے سکتا ہے، اسی طرح اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے ڈرتا رہے۔ 21 جسے طرح طرح کی نعمتیں حاصل ہوں تو وہ یہ سوچے کہ میری نیکیوں کا بدلہ کہیں دنیا میں ہی نہ دے دیا جائے اور آخرت میں مجھے ان سے کچھ فائدہ نہ ہو۔ 22 ہر گناہگار کو اللہ پاک کی رحمت کی امید رکھنی ہے اور ہر نیکوکار کو اللہ پاک کی بے نیازی سے ڈرتے رہنا ہے۔ 23 اگر واقعی یہ سوچ بن جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو گناہوں سے بچنے میں مدد ملے گی۔ 24 بچے جو کپڑے پسند کریں اس میں کوئی مسئلہ یا شرعی خرابی، مثلا جانداروں کی تصاویر یا مضبوطی کے اعتبار سے کوالٹی درست نہ ہو تو بچوں کی دل جوئی کرتے ہوئے ان کی پسند کو ترجیح دیا کریں۔ انشاء اللہ الکریم اس سے ان کی دل جوئی کا ثواب ملے گا اور وہ لباس پہننے میں بچوں کو بھی رغبت ہوگی۔ 25 بچوں کے دل میں بھی خوف خدا پیدا کرنا چاہیے۔ 26 بعض باتیں مثلا نابالغ کا گناہ لکھا نہیں جاتا وغیرہ بچوں کو نہیں بتانی چاہیے کہ اس سے بچے بے باک یعنی بے خوف ہو جاتے ہیں اور شیطان انہیں کھلونا بنا لیتا ہے۔ بچوں کے دل میں خوف خدا ہوگا تو وہ عبادت کریں گے۔ 27 اے کاش ہم مرنے سے پہلے اپنے نفس کو زیر یعنی مارنے زیر کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ 28 مسجد عبادت کی جگہ ہے، اس میں موبائل سے کھیلنا محرومی ہے۔ 29 گناہوں کی وجہ سے دل بھی میلا ہو جاتا ہے، تلاوت قرآن کرنے، موت کو یاد کرنے، اللہ پاک کے خوف اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رونے سے دل کی صفائی ہوتی ہے۔ 30 باوضو رہنے سے بلائیں دور ہوتی ہیں۔ 31 ڈرائیور حضرات باوضو گاڑی چلایا کریں۔ 32 آج کل وضو کا درست طریقہ کم لوگوں کو معلوم ہوتا ہے۔ اولاً یعنی پہلی بات یہ کہ فرائض پورے ادا نہیں کرتے اور اگر فرائض پورے ہو جائیں تو سنتیں چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارا وضو درست ہوگا تو اس کی برکتیں ملیں گی۔ 33 میں نے اپنی بیٹی کو مبالغتاً یعنی 100 مرتبہ کہا ہوگا کہ اپنے ساس سسر کی خدمت والدین سمجھ کر کرو، اسی طرح اپنی نواسیوں کو بھی کہتا رہتا ہوں کہ اپنے دادا دادی کی خوب خدمت کیا کرو۔ 34 بزرگوں کی خدمت ضرور رنگ لاتی ہے۔ 35 اللہ پاک کی رضا سب سے بڑی نعمت ہے، اللہ پاک جس سے راضی ہوگا اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ 36 نیکیوں پر استقامت حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ پاک سے استقامت کی دعا کرے، نیکیوں میں دل نہ بھی لگے تو لگانے کی کوشش کرے، انشاءاللہ الکریم دل لگ ہی جائے گا، نیکیوں کے فضائل پڑھتا رہے۔
37 بچے کی سالگرہ یعنی برتھ ڈے پر قرآن خوانی یا محفل نعت کی ترکیب بنائی جائے. میوزیکل مردوں عورتوں کے اختلاط یعنی مکس ہونے تالیاں بجانے سے مکمل بچا جائے. صرف وہی کام کیا جائے جو اللہ پاک کی رضا کا باعث ہو. 38 جو حج یا عمرے کے لیے جا رہا ہو اسے مبارکباد دی جائے اور یہ کہا جائے کہ اللہ پاک آپ کی حاضری قبول فرمائے، بے ادبوں اور بے ادبی سے بچائے. میرے لیے دعا کیجیے گا. بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں میرا سلام. شیخین کریمین یعنی حضرت ابو بکر و حضرت عمر رضی اللہ عنہما کو سلام، اہل بقیع و اہل مطاف کو سلام عرض کیجیے گا وغیرہ. 39 جس کا وزن کم کرنے کا پکا ذہن بن گیا ہو وہ پہلے لپڈ پروفائل، کولیسٹرول اور شوگر ٹیسٹ کروائے، پھر بتدریج آہستہ آہستہ ہر ماہ وزن کم کرے. 40 جوانی میں مٹھاس، چکناہٹ وغیرہ سے پرہیز کریں. بڑھاپا اچھا گزرے گا اور بڑھاپے میں ان چیزوں سے بچنا بہت ضروری ہے. 41 پان گٹکے کھانے کی عادت گویا رقم خرچ کر کے بیماری طلب کرنا ہے. 42 موٹاپے کا بہترین علاج ورزش اور زیادہ کھانے سے پرہیز کرنا ہے. 43 ڈاکٹر سے دوا مل سکتی ہے، شفا نہیں. اللہ پاک چاہے گا تو ہی دوا شفا کا ذریعہ بنے گی. 44 بیمار رب العزت یعنی اللہ پاک کی رحمت کے سائے میں ہوتا ہے. 45 علاج کے لیے دوا کے ساتھ ساتھ دعا بھی کرتے رہیے. 46 علاج اپنی مرضی سے کرنے کے بجائے ڈاکٹر کے مشورے سے کرنا چاہیے. 47 کسی حکیم، بابا جی، ڈاکٹر یا اسپتال کے علاج سے فائدہ نہ ہو یا تکلیف بڑھ جائے تو صبر کیجیے. بغیر صحیح ضرورت کے کسی کا نام لے کر دوسروں کو بتانا کرے ثواب نہیں، بلکہ اس میں غیبتوں اور دل آزاریوں وغیرہ گناہوں میں جا پڑنے کا خطرہ ہے. 48 جسمانی بیماریوں سے گناہوں کی بیماریاں زیادہ خطرناک ہیں. 49 کوئی بیماری لا علاج نہیں، ہاں بہت سارے امراض کی دوا ڈاکٹر اب تک دریافت نہیں کر سکے. 50 نظر ڈاکٹر پر نہیں اللہ کریم کی رحمت پر رکھیے. ڈاکٹر لاکھ اچھا علاج کرے مگر اللہ پاک چاہے گا تو ہی صحت حاصل ہوگی. 51 حتی الامکان ایک ہی ڈاکٹر سے علاج کروانا مناسب ہے کہ وہ آپ کی طبیعت سے واقف رہے گا. ڈاکٹر بدلتے رہیں گے تو ہر ڈاکٹر نئے سرے سے علاج شروع کرے گا اور ہو سکتا ہے آپ آزمائش میں پڑتے رہیں. 52 پاؤں کے تلووں میں کسی بھی تیل سے مالش کرنے سے اس کی جلد نرم رہے گی، پھٹنے سے محفوظ رہے گی اور دماغی صلاحیت میں بھی اضافہ ہوگا کیونکہ تلووں کا تعلق دماغ سے ہے. 53 روزانہ 12 گلاس پانی پینا اپنا معمول بنا لیجئے. قبض نہیں ہوگی اور جلد بھی نرم رہے گی. سردیوں میں پانی کم پیا جاتا ہے جس سے یہ دونوں تکالیف بڑھ جاتی ہیں. 54 سفر المظفر برکت والا مہینہ ہے، اس میں بڑے بڑے اولیاء کرام کے آراس ہیں. 55 غالب اکثریت ڈٹ کر کھاتی ہے، ڈٹ کر کھانے سے دل سخت ہوتا ہے. 56 چینی یعنی شوگر میٹھا زہر ہے. 57 عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کم کھائیے. 58 گڑ کی چائے اچھی ہوتی ہے، میں گڑ کی چائے استعمال کرتا ہوں. 59 صحت مند کو 92 دن میں ایک مرتبہ خون کا ٹیسٹ لپڈ پروفائل کروانا چاہیے. 60 گرم کھانا پلاسٹک کی تھیلیوں میں ڈالنے سے اجتناب کرنا چاہیے. 61 ڈاکٹر و حکیم کو خدا ترس یعنی رحم دل اور مریضوں کا ہمدرد ہونا چاہیے. 62 اوراد و وظائف میں ہر مرض کا علاج ہے. 63 جوانی سے ہی کھانے پینے میں پرہیز شروع کر دیں تاکہ بڑھاپے میں کم تکلیف ہو. 64 کباب سموسے کھانے سے بچنے میں ہی عافیت ہے. 65 80% امراض ڈٹ کر کھانے سے ہوتے ہیں. 66 سگریٹ نوشی بہت نقصان دہ ہے، اس سے ٹی بی ہو سکتی ہے. سگریٹ پینے والوں کو بڑھاپے میں بہت پریشانی کا سامنا ہوتا ہے، سگریٹ کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے.
67 زخم، بیماری، گھبراہٹ، نیند اچٹ جانا یعنی نیند نہ آنا، تنگ دستی اور ہر طرح کے جانی یا مالی نقصانوں اور پریشانیوں پر صبر کرتے ہوئے بلا وجہ دوسروں پر ظاہر کرنے سے بچ کر مغفرت کی بشارت کے حقدار بنیے۔ 68 کھانا کھانے کے فوراً بعد پانی پینا طباً یعنی میڈیکلی نقصان دہ ہے، بالخصوص کھانا کھانے کے بعد جو کولڈ ڈرنک کا رواج ہے یہ انتہائی نقصان دہ ہے۔ 69 گرمیوں میں 2 مشروب کچی لسی اور لیمو کی سکنجین فائدہ مند ہیں۔ 70 ورزش بہت ساری بیماریوں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ 71 جوڑوں کے درد کا علاج، 1 عدد بھنڈی سر سے لے کر دم تک بیچ میں سے چیرا لگا لیں اور اس کو کم از کم 12 گھنٹے پانی میں بھگو کر رکھیں، پھر اسی پانی میں اس کو نچوڑ کر اس کا پانی پی لیں، جوڑوں کے درد سے نجات ملے گی انشاءاللہ الکریم۔ 72 زلفیں رکھنا سنت ہے، بچوں کو بھی زلفیں رکھنی چاہیے، مگر میرا مشورہ ہے کہ وہ صرف آدھے کان تک رکھا کریں، پورے کان یا کندھوں تک نہ رکھیں۔ 73 درخت انسان کی صحت کے لیے مفید ہیں، درخت انسان کے خادم ہیں، گھر کے ارد گرد درخت ہونا فائدے کا باعث ہے۔ 74 جب سورج طلوع یا غروب ہو تو 20 یا 25 منٹ کی دھوپ چھوٹے بڑے سب کے لیے فائدے مند ہے۔ 75 گاجر کے موسم میں روزانہ 1 گاجر کھانے سے بینائی تیز ہوتی ہے۔ 76 کہا جاتا ہے پھلوں میں سب سے زیادہ توانائی بخش سیب ہے۔ 77 نہار منہ لہسن کی پوتھی یعنی گانٹھ کی 1-2 پھانک یعنی جوا کھانے سے کولیسٹرول کم ہوتا اور دانت کا درد دور ہوتا ہے۔ 78 کچا لہسن کھانے سے منہ میں بدبو ہو جائے تو اجوائن چبانے سے منہ کی بدبو دور ہو جاتی ہے۔ 79 ادرک کو چھیلنے کی ضرورت نہیں، چھلکے سمیت استعمال کیا کریں۔ 80 کھا کر پچھتانے سے نہ کھا کر پچھتانا اچھا ہے۔ 81 روزانہ 7 انجیر کھانے سے کمر کا درد دور ہوتا ہے۔ 82 پلاسٹک کی تھیلیوں اور برتن میں گرم کھانے کی چیز نہ ڈالا کریں، اس طرح کھانے میں کیمیکل مل جاتے ہوں گے اور صحت کو نقصان پہنچتا ہے۔ 83 مچھلی کوئلے پر پکانا مفید ہے، اس کا سالن بھی صحت کے لیے اچھا ہے، تلنے سے اس کے فوائد میں کمی ہو جاتی ہے۔ 84 طبی تحقیق ہے کہ کم کھانے والے لمبی عمر پاتے ہیں۔ 85 کھیرا چھلکے سمیت کھایا جائے، اس کا چھلکا بھی صحت کے لیے مفید ہے۔ 86 اپنی مسجد محلہ کی نماز عشاء کی جماعت کے وقت سے 2 گھنٹے کے اندر اندر گھر جا کر سو جایا کریں۔ 87 جب بھی وضو کرنے لگیں تو دل میں وضو کرنے کی نیت حاضر کرتے ہوئے کہا کریں میں حکم الہی بجا لاتے ہوئے وضو کروں گا۔ 88 سوشل میڈیا سے کنارہ کش یعنی دور رہیں، اس سے بہت وقت ضائع ہوتا ہے، گناہوں میں پڑنے کا قوی اندیشہ یعنی خطرہ ہے۔ 89 شوہر کو خوش کرنا اللہ پاک کی رضا کے لیے ہو تو عبادت ہے۔ 90 گھریلو مسائل کا ایک حل یہ ہے کہ فریقین یعنی دونوں میں سے ایک صبر کرے۔ 91 غصے کی وجہ سے انسان کئی گناہوں میں جا پڑتا ہے، اس لیے غصے کا علاج ضروری ہے، اس کے لیے مکتبۃ المدینہ کے رسالے غصے کا علاج کا مطالعہ کیجیے۔ 92 بڑی عمر کے لوگوں کو چاہیے کہ اپنے امراض کا ذکر بھی بلا ضرورت نہ کیا کریں۔ 93 دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں تربیتی اعتکاف کرنا نیک بننے کا بہترین ذریعہ ہے۔ 94 مجھے عربوں سے محبت ہے کیونکہ مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عربی تھے۔ 95 باوضو رہنے سے چہرے کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ پاک ہمیں نیکیوں کا نور عطا کرے۔ 96 ائمہ کرام دعائے ثانی قدرے دھیمی آواز میں کیا کریں کیونکہ کئی لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ 97 جب نیکیاں کمانے کا ذہن بن جائے اور جذبہ ملے تو فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل بھی ادا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔
98 نفس کو قابو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ نفس جو کہے اس کی مخالفت کی جائے۔ 99 اپنے ذمے اتنا کام لینا چاہیے جو ہم کر سکے اور شرمندگی نہ ہو۔ 100 تصوف کی کوئی کتاب ایسی نہیں جس میں بھوک کے فضائل نہ ہوں۔ 101 اللہ پاک ہمیں ایسی صحت دے جس سے عبادت پر قوت حاصل ہو۔ 102 ماہ رمضان میں مکمل قرآن کریم کی تلاوت کیجیے۔ روزانہ تلاوت قرآن کے لیے کم از کم 1 گھنٹہ مخصوص کر لیں۔ 103 تصوف کی کوئی کتاب خاموشی کے فضائل سے خالی نہیں۔ 104 پریشان نظری بغیر ضرورت ادھر ادھر دیکھتے رہنا اچھی بات نہیں، بلکہ اچھی نیتوں سے اس سے بچنا کار ثواب ہے۔ 105 عید پر نئے کپڑے پہننا ضروری نہیں، سنت کے مطابق سلے ہوئے پرانے دھلے ہوئے کپڑے بھی پہنے جا سکتے ہیں۔ 106 آج کل بچوں سے شفقت بھرا پیار کرنے کا رجحان کم ہے، یہ اچھی بات نہیں۔ 107 سنت اور ثواب سمجھتے ہوئے چھوٹے بچوں کو شفقت بھرا پیار کرنا چاہیے۔ 108 الحمدللہ مجھے فطری طور پر بچوں سے پیار ہے۔ 109 مسلمان کا لمحہ لمحہ قیمتی ہے، اسے ضائع ہونے سے بچائیے۔ 110 حقیقی مالدار وہ ہے جو صاحب حسن اعمال یعنی نیکیاں کرنے والا ہے۔ 111 بچوں کو آسان احادیث اور نیک لوگوں کے واقعات سنا کر نیکی کا جذبہ دیا جائے۔ 112 اگر جانور کسی تکلیف میں ہو تو اس کی تکلیف دور کرنا ثواب کا کام ہے۔ 113 ہر گناہ چھوٹا ہو یا بڑا جہنم میں جھونک یعنی ڈال سکتا ہے۔